وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ الشورى آیت نمبر 15 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے، اس میں اقامت دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 13 میں دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اسی اقامت دین کے فریضے کے حوالے سے، اور منکرین کا بھی انجام اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ دین کو قائم کرنا ہے، آپ اسی کے لیے محنت کیجئے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیجئے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر قائم رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ مراد جو دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیجئے، آپ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں آگے بڑھتے رہیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرما دیجئے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل یعنی انصاف قائم کر دوں۔ دیکھیے یہ ہے انقلابی الفاظ قرآن کے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں کتاب پڑھ کے تمہیں سنا دوں، نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان عدل کو انصاف کو قائم کر کے دکھا۔ یہ ہے انقلابی دعوت قرآن کی۔ وہ عیسائیت کا مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے لیے لوگ ہی میسر نہیں آئے کہ دین کی جد و جہد انقلابی مرحلے میں داخل ہوتی، تو لوگ عیسائیت سے انسپائرڈ ہو کر کہتے کہ صاحب اگر کوئی ایک تھپڑ آپ کے سیدھے گال پر مار دے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیجئے۔ وہاں دعوت کا ہی مرحلہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی جماعت میسر آئی، تو آپ نے صرف دعوت ہی پیش نہیں کی، دعوت کا مرحلہ تھا، آپ نے برائی کا جواب بھلائی سے بھی دیا ہے، لیکن جب بات آئے گی ظالمانہ نظام کو بدلنے کے اعتبار سے تو اہل ایمان میدان میں آ کر باطل کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کریں گے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ہے 23 برس کی محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف دین پہنچانا نہیں، دین کو غالب کرنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجۃ بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تم نہ مانو تو تم سزا اس کی بھگت کر رہو گے، ہمیں تو محنت کرنی ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرمائے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، قیامت میں اللہ دوبارہ جمع فرمائے گا، وہاں فیصلے ہو جائیں گے کون حق پر تھا کون ناحق پر تھا۔ تم سوچو کہ تم کیا جواب دو گے جب قیامت کے دن تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے، اللہ کی بات قبول کر لی گئی ہے، اس کے بعد اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ حجت، ان کا یہ جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی بات واضح ہو چکی،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق پہنچا دیا. اب اس کے بعد جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور دین کے قیام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کا کوئی بھی عذر، ان کا کوئی بھی ایکسکیوز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اس بات کو اس طرح بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، اور کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اب وہ لوگ کہ جو جد و جہد نہیں کر رہے اللہ کے دین کے لیے، اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہمارے ساتھ پیٹ کا مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ وہ مسائل تھے. نہیں، تمہارے ہی معاشرے میں لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے تھے، تم نے محنت کیوں نہیں کی؟ تو ایسا کوئی بھی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے محنت نہیں کر سکے، ہمارے ساتھ یہ مسائل تھے. وہ لوگ کہ جو محنت کر رہے ہوں گے وہ ایسے عذر پیش کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن حجت بن جائیں گے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور میزان بھی. مراد یہ کہ دین حق بھی اللہ نے عطا فرمایا، شریعت کے احکامات جس کے تحت لوگوں کے حقوق و فرائض طے ہوتے ہیں، اور کتاب حق بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو دین کے قیام کی جد و جہد کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس جد و جہد کا انکار کر رہے ہیں کہ قیامت آیا چاہتی ہے. یہ سوچو کل اللہ کے حضور میں جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کی وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، قیامت کا ہونا حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہتا ہے رزق و عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ مضبوط ہے، قوی ہے اور زبردست ہے. مراد یہ کہ بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کے دین کے لیے محنت کروں گا تو میرے رزق کا کیا ہوگا. یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو یہ رزق کا مسئلہ پیش نظر نہ رہے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد کے دوران. بندہ اللہ پر توکل کرے اور آگے بڑھے، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، وہاں کی کامیابی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مراد یہ ہے کہ جو دنیا چاہے گا اس کو دے دیا جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا ویسے بھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ماننے والوں کو بھی یہاں دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے دیتا ہے. لیکن جو آخرت چاہے گا ہم اس کے لیے مزید اضافہ کر دیں گے. دنیا میں کوئی دین سے فرار اختیار کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے زیادہ کام کر لوں گا، زیادہ پیسہ بنا لوں گا، تو جتنا مقدر میں اللہ نے لکھ دیا اس سے زیادہ وہ کما نہیں سکتا. بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. تو جو دین سے فرار اختیار کر رہا ہے، دین کی اقامت کی جد و جہد سے فرار اختیار کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی میں زیادہ کما لوں گا، ملنا اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے. تو آدمی دین کے تقاضوں کو فراموش نہ کرے. آخرت بڑھا کر اللہ دے گا، دنیا اتنی دے گا جتنی اللہ نے مقدر فرما دی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا کہ جس کی اللہ نے کوئی اجازت ہی نہیں دی. ہیں کوئی جھوٹے معبود ان کے جنہوں نے کوئی دین مقرر کیا ہو. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ نے مہلت دی ہے، ایک وقت متعین ہے، اس وقت کے آنے پر ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم ظالموں کو دیکھو گے
کہ وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے اور وہ یعنی عذاب ان پر واقع ہونے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہاں چاہیں گے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو پرخلوص دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ محبت رشتہ داری کے حوالے سے، مراد یہ کہ تم میرے رشتہ دار بھی ہو، یہ قریش کے جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، میں تمہاری خاندان میں سے ہوں، کم از کم رشتہ داری کا تو خیال رکھو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت کی رشتہ داری کی محبت کے، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی میں اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا قدردانی فرمانے والا ہے۔ بندہ ذرا عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتا ہے اور بہت اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن پر اعتراض کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ پیش کیا ہے، معاذ اللہ۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ مراد یہ کہ یہ سراسر اللہ کی طرف سے آپ کو وحی دی گئی ہے، اس پر کلی اختیار اللہ کا ہے، اور یہ دراصل سنایا جا رہا ہے ان مشرکین اور مخالفین کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ ہی کی مشیت ہے کہ کس کو اللہ زیادہ عطا فرمائے، کس کو اللہ کم عطا فرمائے۔ مال کا ہونا یہ کوئی اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں۔ بڑے بڑے فرعونوں کو، قارون کو اور حامان کو، ان جیسے لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا لیکن یہ لوگ برباد کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس حوالے سے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا، غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر پچھلے لوگوں کی طرح مال و دولت کھول دیا جائے، خوب عطا کر دیا جائے، اور پھر تم بھی اسی طرح کے اعمال کرو جیسے کہ پچھلے لوگوں نے کیے، اور پھر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ جس طرح کے پہلے لوگ تباہ ہو گئے تھے۔ تو مال کا مل جانا یہ آزمائش زیادہ خطرناک اور بڑی ہے بنسبت اس کے کہ بندے کے پاس کم ہو اور اللہ اس کی آزمائش کر رہا ہو۔ فرمایا کہ اگر بہت زیادہ دے دیتے اللہ تعالیٰ تو زمین میں لوگ سرکشی کر لیتے، تو کچھ کم دیا جانا یا نہ دیا جانا ایک طرح سے یوں رحمت ہے کہ آزمائش ہلکی ہوتی ہے اور انسان سرکشی سے بچ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ اللہ ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو وہ پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ کارساز ہے، آپ سے آپ حمید ہے، آپ سے آپ محمود ہے، اس کی تمام تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، وما بث فیہما من دابہ، اور جو اللہ نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع آ رہا ہے، اس میں ایمان والوں کی بڑی اہم صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ لوگ کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے، دین کی اقامت کی جد و جہد کرنے والے ہوں گے، ان کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ لوگوں پر جو مصائب آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن مہربانی اللہ کی یہ کہ وہ ساری برائیوں پر نہیں پکڑتا انسان، بہت سو کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید یہ کہ مصیبتوں کا آنا اس میں ایک رحمت کا پہلو ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لعلہم یرجعون، یہ عذاب دیے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آ جائیں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں۔ تو رحمت کا ایک پہلو ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو ان مصائب کے آنے کے بعد، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے دین کو، اس کی آیات کو ناکام نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں۔ یہ ذکر سورۃ الرحمن میں بھی انشاءاللہ آئے گا، آیت نمبر 24 میں، کہ سمندر ہے، اس میں بڑے بڑے جہاز ہیں، دور سے گویا اگر دیکھا جائے تو وہ پہاڑوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اللہ ہی ان کو تھامتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ اس کی سطح پر کھڑے ہوئے رہ جائیں۔ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو نہیں چل سکتے وہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ لوگ غور و فکر کریں تو اللہ کی نشانیاں ان کو سمجھ میں آئیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو تو مصائب پر وہ صبر کریں گے اور نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے، جو بھی ان جہازوں پر سوار مسافر ہیں، یا بہت سو کو اللہ معاف فرما دے، جو چاہے وہ کرے، کلی اختیار اللہ کا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے، وہ بچیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے۔ اب بڑی خوبصورت صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں۔ 9 صفات آئی ہیں اس مقام پر ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو کوئی تمہیں شے دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 2 باتیں آئی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جس کو بھی دین کی محنت کرنی ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا، اور یہ دین کا کام فرض ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، تو دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتے، اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے پریشان نہیں ہوتے، ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جب اللہ کے دین کا کام کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 باتیں آئیں اس مقام پر اس آیت مبارکہ میں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، اور وہ لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ تیسری صفت آئی، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ کے اطاعت گزار۔ جب بندہ اپنی ذاتی زندگی میں دین پر عمل نہیں کرے گا تو کیسے اللہ کی اتنی بڑی زمین پر وہ دین کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ تو اس جد و جہد کے لیے پاکیزہ لوگ درکار ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے والے ہوں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4تھی صفت آ رہی ہے، نرم دل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کا، عافیت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں،
لیکن ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں. ایک ہے معاملہ انفرادی سطح پر، کسی نے برا بھلا کہہ دیا تو معاف کر دیا. ایک ہے جب دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں میدان میں آئیں گے تو پھر ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا، تاکہ جو ظالم دین کے قیام میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو صاف کیا جا سکے زمین سے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو سکے. تو چوتھی صفت بیان فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اب پانچویں بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو. ایک ہی حکم آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، آیت نمبر 13 اقیم الدین، دین کو قائم کرو. انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا اور اس کو سنا اور اس کو مانا، اور اب یہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں، محنت کرنا چاہ رہے ہیں. اب چھٹی بات آ رہی ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی. قائم کرنے سے مراد اس کے اوقات میں پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کی جو بھی شرائط ہیں آداب میں اس کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا. ساتویں بات وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے. یہ ہے مشورے کا نظام جو دین نے ہمیں عطا فرمایا کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہونے چاہیے. یہاں تک کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر 3 افراد سفر پر نکلیں تو ایک امیر ہو جائے، پھر وہ امیر ہے جو اپنے معاملات کے لیے ان ساتھیوں سے مشورہ بھی کرے گا. تو 3 افراد بھی کہیں ہیں تو مشورے سے اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ساتویں بات آئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 8ویں صفت آئی. مال ان کو محبوب نہیں، دنیا کی جائز ضروریات ضرور پوری کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اب 9ویں بات آ رہی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ظلم پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل ایمان جب تک مکے میں تھے ان کو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. سورہ النساء آیت نمبر 77 میں تفصیل آئی. لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد ان کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے، قتال کی اجازت دے دی گئی تھی. سورۃ الحج آیت نمبر 39 میں یہ تفصیل آ چکی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بدلہ بھی دراصل اس لیے کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو زمین سے پاک کر دینا ضروری ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. احد کے میدان میں بھی اور بدر کے میدان میں بھی دیگر میدانوں میں بھی مشرکین مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مالک کو قتل کیا تھا غزوہ احد میں، کہ جو ان پر ظلم کرتا تھا. یہ انفرادی سطح پر بھی معاملہ ہوا لیکن اس میں اجتماعیت غالب ہے. یہ بدلہ اس لیے کہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ اللہ کا دین غالب اور قائم ہو سکے. اور مزید اس بات کو نوٹ فرمائیے کہ جب اللہ کا دین نافذ ہو جائے پھر اس کے کچھ احکامات ہیں جس کا نفاذ ہوگا. قاتل کو پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی تاکہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے. وہاں بدلہ ہوگا اجتماعی سطح پر. انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ ہے لیکن اجتماعی سطح پر جب دین غالب کرنے کی جد و جہد ہوگی ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے، اور جب دین غالب ہو جائے گا تو شریعت کے احکامات کا نفاذ کیا جائے گا. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی ظلم ہو جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. یہ انقلابی آیت ہے قرآن کی. سورہ حامیم السجدہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 34 میں برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہاں کہا جا رہا ہے برائی کا جواب ویسی ہی برائی ہوگی، مراد بدلہ لیا جائے گا. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں دعوت کے مرحلے کا ذکر ہے. جب دعوت پیش کی جائے گی تو سب کچھ برداشت کرنا ہے. جیسے مکے کے 13 برس تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے برداشت کیا. ہاں جب دین کی انقلابی جد و جہد غلبہ دین کا وہ مرحلہ طے کرنے پر آ جائے کہ جب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، جب حق اور باطل کی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوں گی تو پھر ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے، تب ان کو سزا دی جائے گی تاکہ اللہ کا دین غالب ہو. تو دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب بھلائی سے دو، لیکن اقامت دین کے مرحلے میں سزا دی جائے گی ظالموں کو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، سزا دی جائے گی. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے.
انفرادی سطح پر پسندیدہ ہے، معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر تمہارا محفوظ ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے کہ مکے پر ان صحابہ پر بڑا ظلم و ستم ہوا، اب اگر ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت دے دی جائے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں، جس پر ظلم ہوا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ ظالم اور جابر لوگ جو انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں اور ان کی محنت کی کمائی کو نچوڑ کے ان کے وجود سے گویا کہ لے لیتے ہیں اور اپنا غلام بنا کر ان پر جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، ایسے ظالموں پر الزام ہے، ایسے ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کی انقلابی دعوت۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مساجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا جائے بس، یا درس قرآن کی محافل سجا لی جائیں، یا قرآن کا ترجمہ کہیں فقط بیان کر دیا جائے، یا بڑی عمدگی کے ساتھ قرآن کو جو پرنٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ صرف اس لیے قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی انقلابی آیتیں ہیں، یہ دنیا سے ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ ہے انقلابی دعوت قرآن حکیم کی۔ بدقسمتی سے آج ہم نے قرآن حکیم کو بہت ہی چھوٹی چیز سمجھا، لوگ بس ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یا بھی تعویذ گنڈے لوگوں نے شروع کر رکھے ہیں، اس کے سوا قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے کھولا قرآن، اللہ کے رسول نے سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر ایک سوسائٹی قائم کر کے دکھائی، دین حق کو غالب کر کے دکھایا۔ ابو جہل بھی مارا گیا، دیگر مشرکین کے سردار بھی قتل کیے گئے۔ تب قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں فتح مکہ کے موقع پر، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو یہ ہے قرآن کی انقلابی دعوت۔ جو مظلوم ہیں ان کو تو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں، اور اس معنی میں کہ اللہ کے دین حق کو غالب کر لو تو انصاف میسر آ جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اسی لیے، سورۃ الحدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے کتابیں نازل فرمائی، ہم نے میزان شریعت ان کو عطا فرمائی تاکہ انسانیت قسط پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جد و جہد کے دوران غزوہ احزاب کے موقع پر 4 نمازیں قضا کی تھیں، 4 نمازیں قضا کی تھیں۔ اسلام میں نماز ہے، نماز کل اسلام یہ دین نہیں ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ انقلابی دعوت ہے کہ ظالموں پر الزام ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے لوگوں کا حق دلوانے کے لیے اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہمارا دین کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کے غالب کرنے کی جد و جہد میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اور جس نے صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ معافی پسندیدہ ہے، لیکن جہاں اجتماعیت کا مسئلہ آئے گا وہاں اقامت دین کی جد و جہد کے دوران ظالموں سے حساب لیا جائے گا، اور جہاں دین غالب ہو چکا وہاں اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگوں کی جان، ان کا مال اور ان کی آبرو محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور دعوت قبول کرنے کا حکم ہے، اور وحی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اولاد دینا یہ کلیتاً اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے اس اللہ کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے
حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی بچ نکلنے کا راستہ ہے، کوئی بچت ممکن ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم دیکھو گے جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ دیکھتے ہوں گے چھپی چھپی نگاہ سے، لیکن اس دن ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ یہی مضمون انہی الفاظ میں سورہ الزمر آیت نمبر 15 میں بھی آ چکا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور اس کے گھر والے بھی کس راستے پر چل رہے ہیں۔ گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے، اسی کے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی رعیت میں اس کے نیچے جو لوگ بھی ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں خود بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر والوں کو بھی نیکی کی ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بدی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی حمایتی جو انہیں اللہ کے مقابلے میں مدد دے سکیں۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مانو، اپنے رب کے حکم کو قبول کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ اس صورت میں ایک ہی حکم آیا اللہ کا، سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ رائٹ ناؤ، اسی لمحے ہم میں سے کسی کو موت آ سکتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے اس حکم کے متعلق۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے ہو جائیں اور اجتماعی سطح پر محنت کریں اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے نہیں ہوگی اس دن کوئی پناہ اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے پوچھنے والا ہوگا۔ تم ڈال دیے جاؤ گے عذاب کے اندر۔ جو بھی انکار کر رہے ہیں اللہ کے دین کا، فرار اختیار کر رہے ہیں اس کے دین کی محنت سے، وہ ڈال دیے جائیں گے عذاب میں، اور کوئی ان کی طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ عَرَضُوا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اعراض کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہی ہے، آپ یہ کام کرتے رہیے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی تکلیف پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اعمال، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کوئی نعمت مل گئی تو اتراتا ہے اس کے اوپر، اور ذرا کوئی تکلیف آئی، آزمائش آئی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس آدمی کا طرز عمل ہے کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا طرز عمل تو یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ نعمت ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، آزمائش ہے، اللہ کا حکم سمجھ لیا، صبر کیا اس کے اوپر، خیر ہی خیر ہے ہر معاملے میں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں جمع فرما دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں کسی کو دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ،
بے شک وہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت والا ہے۔ یہ اولاد کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر ترین انسان بھی بے بس ہے، اللہ کے عطا کیے بغیر یہ چیز نہیں مل سکتی۔ اور فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب اتنی واضح آیت ہے یہ قرآن حکیم کی، لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ساس بہو کے اوپر برس رہی ہوتی کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں تمہارے گھر کے اندر۔ اس ساس کو سوچنا چاہیے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کبھی شوہر ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں گھر میں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، کسی کا اختیار نہیں، نہ کسی کی بیوی کا، نہ کسی شوہر کا، نہ کسی کی ماں کا، نہ کسی کے باپ کا، کلیتاً اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ جس کو جو عطا فرما دے اسی پر اس کو راضی رہنا چاہیے، یہ اللہ کی مشیت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت والا ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت میں وحی کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے۔ اس سے مراد ہے الہام، یعنی اشارہ کر دینا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ وہ ان کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں۔ یہ غیر نبی کے لیے بھی ہے، اس شخص کے لیے بھی کہ جو نبی نہ ہو، یہ الہام کے معنی میں ہے۔ نمبر 2، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یا معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، بس وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یعنی رسول کے اوپر۔ یہ تیسری صورت وہ ہے کہ جو عام طور پر وحی نبوت کے لیے استعمال ہوئی کہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام رسولوں تک آتا تھا۔ یہ فرشتے انسانی صورتوں میں بھی آئے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، اور پھر جبریل امین علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ وہ وحی لے کر آتے تھے رسولوں کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبریل امین علیہ السلام نے قرآن نازل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہیں وحی کی جس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا ہے۔ یہاں الفاظ آئے روحًا مِّن أَمْرِنَا، اپنے حکم سے روح آپ کو عطا کی۔ یہاں روح کا لفظ قرآن حکیم کے لیے آیا ہے۔ 3 چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں، انسان کی روح، وحی جس کا آخری ایڈیشن قرآن ہے، اور فرشتے، یہ عالم امر سے متعلق ہے۔ تینوں کے لیے قرآن میں روح کا لفظ آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کتاب یعنی احکامات کی تفاصیل نہیں تھی، اور آپ کے علم میں ایمان کی تفاصیل نہیں تھیں۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ